طرح کے باقی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے، اور پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج کے مقابلے پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ پاکستان کو اس وقت صرف دو ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی یکجہتی کی علامت ہے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی وفاقی جو نوعیت ہے، پاکستان کا جو فیڈرلزم ہے اس کی ریپرزنٹیشن اگر کوئی کرتی ہے، پاکستان کی وفاقی نوعیت کی کوئی اس وقت ریپرزنٹیشن کرتی ہے تو وہ تحریک انصاف اور عمران خان کرتے ہیں، اور دوسرا ادارہ جو پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے وہ پاک فوج ہے۔ اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے وہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگا، صرف نون لیگ کے فائدے میں، پی ڈی ایم کے فائدے میں، آصف زرداری کے فائدے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کا تو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ان کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو کیا نہیں ہو۔ آپ نے دیکھا حمزہ شہباز یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے آ کے وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا، اس کے بعد 24 ارب روپے کے مقدمے میں وہ یہاں پہ ملوث ہے، لیکن حمزہ شہباز جو ہی یہاں پہ ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہوئی وہ اپنے آبائی گھر تشریف لے گئے، یعنی لندن۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کا ایک پیٹرن ہے، جس طرح کبھی منگولوں نے حملے کیے تھے ہندوستان کے اوپر اور دنیا میں، وہ آتے تھے یہاں پہ حملے کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کا خاندان آتا ہے، حملے کرتا ہے پاکستان کے اوپر، لوٹ مار کرتا ہے، اور جو ہی یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ پیٹرن ہے جو پاکستان دیکھ رہا ہے، اور اس پیٹرن کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور اس کو توڑ اگر کوئی سکتا ہے تو وہ تحریک انصاف توڑ سکتی ہے۔ اور اب تحریک انصاف کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں، یہ تو جناب کل تو وزیر دفاع نے حد ہی کر دی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف وہ ہندوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے۔ کوئی عقل والا آدمی جس میں ذرا سی بھی عقل ہو کیا وہ ایسی بات کرے گا؟ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان کے مفاد کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں۔ جو سلوک کیا گیا شہباز گل کے ساتھ، جو ٹارچر کیا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ٹارچر کی حمایت نہیں کر سکتا، اور اس کے اوپر اس وقت ایک عالمی رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ٹارچر کے خلاف، اور خصوصاً جو کسٹڈی میں ٹارچر ہے ان کے اوپر ایک عالمی رد عمل ہے، اور اس کے اوپر ہمیں شدید تشویش ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کیس سنے گی تو مجھے امید ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس دیکھے گی جو جیل کے ڈاکٹرز نے بنائی، اور جیل کے ڈاکٹرز نے وہاں پر اس کو پیش کیا جانا چاہیے۔ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، اور وہ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شہباز گل صاحب کو، ان کے خاندان کو بھی اور پی ٹی آئی کو کانفیڈنس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن کو بھی کانفیڈنس ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک صرف ہمارا نقطہ نظر سے میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، انڈیپینڈنٹ بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر دونوں فریقین کو اعتماد ہو کہ یہ جو رپورٹ دیں گے وہ صحیح ہوگی۔ اور جس طریقے سے جعلی میڈیکل رپورٹس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنے، وہ دیکھے کہ شہباز گل کے اوپر تشدد کی خبریں جو ہیں وہ میڈیکلی کنفرم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس کی رپورٹ کے بعد ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو شہباز گل کے اوپر تشدد میں ملوث ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو، ڈی آئی جی کو، ان کو عدالت طلب کرے، ان کے اوپر تفتیش شروع کی جائے، اور ہمیں بتایا جائے کہ کون لوگ تھے جن کی کسٹڈی میں جو شہباز گل تھا پہلی رات کو تھا، اور کن لوگوں نے اس کے اوپر تشدد کیا۔ اگر یہ تفتیش نہیں ہوتی تو یہ پاکستان میں ہر شخص ولنریبل ہے، کسی بھی شخص کو اٹھا کے لے جانا، اس کے اوپر تشدد کرنا ایک معمول کی بات بن جائے گی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس تفتیش کو یہاں پہ چھوڑ دیں کہ آگے چلیں جی اب تو اس کے اوپر جو ہے وہ آ گیا ہے کہ اسے سانس کی بیماری ہے۔ آدھی رات کو اس جو جیل قوانین ہیں وہ بڑے واضح ہیں، جیل قوانین یہ ہیں کہ 5 بجے کے بعد مجرمان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ رات کو اسلام آباد پولیس آدھی رات کو وہاں پہ پہنچی، رینجرز کو وہاں پہ بلایا گیا، ایک پورا سٹینڈ آف کریٹ کیا گیا، شہباز گل کو زبردستی
وہاں سے اٹھا کے اسٹریچر کے اوپر ڈال کے جس طریقے سے پولیس لے کے گئی، اس کی ویڈیوز اب موجود ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو جو ہے اس کی حالت کیا تھی، کیونکہ ان کو جو پرابلم ہے وہ دمے کی پرابلم ہے، اور جب بھی آپ اس طرح کی ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے، جب بھی ایک اس طرح کے حالات میں رکھیں گے، تو آپ کا جن لوگوں کو اللہ تمام لوگوں کو صحت دے، پر جن لوگوں کو دمہ ہے وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ایستھما جو ہے وہ ایگریویٹ کر جاتا ہے، اور وہی شہباز کے ساتھ ہوا، اس کا سانس جو ہے وہ لینے میں تکلیف، اور ابھی پھر میڈیکل جو ابھی آیا ہے ہمارا یہاں پہ پمز نے جو اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے، اس نے بھی یہ بات اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کی جو ریسپریٹری ہے، ان کا جو سانس لینا ہے وہ اس وقت دشوار ہے، اس کو آبزرویشن میں جو ہے وہ رکھا جائے۔ لیکن جس طریقے سے رات کو ان کو ایک زبردستی لایا گیا، وہ ایک اور وائلیشن ہے قانون کی۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے تحت ہے، لیکن وہاں پر ملاقاتیں شہباز گل سے نہیں کرنے دی گئیں، تو ان کو کس نے روکا؟ ملاقاتوں میں کون گیا تھا؟ عمر ایوب جو فارمر منسٹر ہیں، اس کے بعد علی امان جو MNA ہیں، اس کے بعد جو ہماری کا وزن، باقی تمام لوگ جو ہیں وہ سائڈ پہ کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور بلکہ لمبے لمبے لیکچر دے رہے ہیں۔ خواجہ آصف جیسا 2 نمبر وزیر دفاع ہمیں اب لیکچر دے رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی فوج کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ یہ وہی خواجہ آصف ہے جو کہتا تھا کہ پاکستان کی فوج نے ہماری بوٹیاں نوچ کے کھا لی۔ یہ اس کی جو تقریر آپ سنیں خواجہ آصف کی، اس میں ذرا سی بھی شرم ہو تو کم از کم بولنا تو بند کر دیں، لیکن آج وہی بیٹھا ہوا ہمیں لیکچر دے رہا ہے۔ اور جس طریقے سے پھر شہباز گل کو کے ساتھ یہ کیس بنایا گیا، اور ایک پوری طریقے انصاف کو اینٹی فوج ثابت کرنے کی مہم ایک جو چلائی گئی، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، اس طرح کے باقی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے، اور پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج کے مقابلے پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ پاکستان کو اس وقت صرف 2 ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی یکجہتی کی علامت ہے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی وفاقی جو نوعیت ہے، پاکستان کا جو فیڈرلزم ہے اس کی ریپرزنٹیشن اگر کوئی کرتی ہے، پاکستان کی وفاقی نوعیت کی کوئی اس وقت ریپرزنٹیشن کرتی ہے تو وہ تحریک انصاف اور عمران خان کرتے ہیں، اور دوسرا ادارہ جو پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے وہ پاک فوج ہے۔ اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے وہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگا، صرف نون لیگ کے فائدے میں، PDM کے فائدے میں، آصف زرداری کے فائدے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کا تو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ان کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو کیا نہیں ہو۔ آپ نے دیکھا حمزہ شہباز یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے آ کے وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا، اس کے بعد 24 ارب روپے کے مقدمے میں وہ یہاں پہ ملوث ہیں، لیکن حمزہ شہباز جو ہی یہاں پہ ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہوئی وہ اپنے آبائی گھر تشریف لے گئے، یعنی لندن۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کا ایک پیٹرن ہے، جس طرح کبھی منگولوں نے حملے کیے تھے ہندوستان کے اوپر اور دنیا میں، وہ آتے تھے یہاں پہ حملے کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کا خاندان آتا ہے، حملے کرتا ہے پاکستان کے اوپر، لوٹ مار کرتا ہے، اور جو ہی یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ پیٹرن ہے جو پاکستان دیکھ رہا ہے، اور اس پیٹرن کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور اس کو توڑ اگر کوئی سکتا ہے تو وہ تحریک انصاف توڑ سکتی ہے۔ اور اب تحریک انصاف کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں، یہ تو جناب کل تو وزیر دفاع نے حد ہی کر دی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف وہ ہندوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے۔ کوئی عقل والا آدمی جس میں ذرا سی بھی عقل ہو کیا وہ ایسی بات کرے گا؟ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان کے مفاد کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں۔ جو سلوک کیا گیا شہباز گل کے ساتھ، جو ٹارچر کیا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔
کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ٹارچر کی حمایت نہیں کر سکتا. اور اس کے اوپر اس وقت ایک عالمی رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ٹارچر کے خلاف، اور خصوصاً جو کسٹڈی میں ٹارچر ہے ان کے اوپر ایک عالمی رد عمل ہے، اور اس کے اوپر ہمیں شدید تشویش ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کیس سنے گی تو مجھے امید ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس دیکھے گی جو جیل کے ڈاکٹرز نے بنائی، اور جیل کے ڈاکٹرز نے وہاں پر اس کو پیش کیا جانا چاہیے. ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، اور وہ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شہباز گل صاحب کو، ان کے خاندان کو بھی اور پی ٹی آئی کو کانفیڈنس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن کو بھی کانفیڈنس ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک صرف ہمارا نقطہ نظر سے میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، انڈیپینڈنٹ بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر دونوں فریقین کو اعتماد ہو کہ یہ جو رپورٹ دیں گے وہ صحیح ہوگی. اور جس طریقے سے جعلی میڈیکل رپورٹس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنے، وہ دیکھے کہ شہباز گل کے اوپر تشدد کی خبریں جو ہیں وہ میڈیکلی کنفرم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اس کی رپورٹ کے بعد ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو شہباز گل کے اوپر تشدد میں ملوث ہیں. اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو، ڈی آئی جی کو، ان کو عدالت طلب کرے، ان کے اوپر تفتیش شروع کی جائے، اور ہمیں بتایا جائے کہ کون لوگ تھے جن کی کسٹڈی میں جو شہباز گل تھا پہلی رات کو تھا، اور کن لوگوں نے اس کے اوپر تشدد کیا. اگر یہ تفتیش نہیں ہوتی تو یہ پاکستان میں ہر شخص ولنریبل ہے. کسی بھی شخص کو اٹھا کے لے جانا، اس کے اوپر تشدد کرنا ایک معمول کی بات بن جائے گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس تفتیش کو یہاں پہ چھوڑ دیں کہ آگے چلیں گی. اب تو اس کے اوپر جو ہے وہ آ گیا ہے کہ اسے سانس کی بیماری ہے. آدھی رات کو اس جو جیل قوانین ہیں وہ بڑے واضح ہیں. جیل قوانین یہ ہیں کہ 5 بجے کے بعد مجرمان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی. رات کو اسلام آباد پولیس آدھی رات کو وہاں پہ پہنچی، رینجرز کو وہاں پہ بلایا گیا، ایک پورا سٹینڈ آف کریٹ کیا گیا. شہباز گل کو زبردستی وہاں سے اٹھا کے اسٹریچر کے اوپر ڈال کے جس طریقے سے پولیس لے کے گئی اس کی ویڈیوز اب موجود ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو جو ہے اس کی حالت کیا تھی. کیونکہ ان کو جو پرابلم ہے وہ دمے کی پرابلم ہے، اور جب بھی آپ اس طرح کی ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے، جب بھی ایک اس طرح کے حالات میں رکھیں گے، تو آپ کا جن لوگوں کو اللہ تمام لوگوں کو صحت دے، بٹ جن لوگوں کو دمہ ہے وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ایستھما جو ہے وہ ایگریویٹ کر جاتا ہے، اور وہی شہباز کے ساتھ ہوا. اس کا سانس جو ہے وہ لینے میں تکلیف، اور ابھی پھر میڈیکل جو ابھی آیا ہے ہمارا یہاں پہ پمز نے جو اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے اس نے بھی یہ بات اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کی جو ریسپریٹری ہے، ان کا جو سانس لینا ہے وہ اس وقت دشوار ہے. اس کو آبزرویشن میں جو ہے وہ رکھا جائے. لیکن جس طریقے سے رات کو ان کو ایک زبردستی لایا گیا وہ ایک اور وائلیشن ہے قانون کی. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے تحت ہے، لیکن وہاں پر ملاقاتیں شہباز گل سے نہیں کرنے دی گئیں. تو ان کو کس نے روکا؟ ملاقاتوں میں کون گیا تھا؟ عمر ایوب جو فارمر منسٹر ہیں، اس کے بعد علی امان جو ایم این اے ہیں، اس کے بعد جو ہماری An expression. Roof Gardens by Lake City. A statement of simplicity and splendor. The nuances and minutiae